رمضان میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، اور سلسلہ ہے علم و آگہی کا۔ علم و آگہی کا یہ سلسلہ جو ہے جس میں کوئز مقابلہ کیا جاتا ہے، اس کوئز مقابلے میں ہمارے ساتھ مختلف پارٹیسپینٹس روزانہ موجود ہوتے ہیں، اور ان پارٹیسپینٹ سے ہم سوالات کرتے ہیں۔ جو پارٹیسپینٹس زیادہ سوالوں کے ضرور جواب دیتے ہیں وہ ہمارے ونر ہوتے ہیں۔ تو آج بھی میرے ساتھ 3 پارٹیسپینٹس موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا، اپنی پہلی پارٹیسپینٹ کے پاس چلتے ہیں۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ عائشہ۔ عائشہ، آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں، کہاں پہ ہوتی ہیں یہ بتائیے؟ ایپ ٹیک انسٹیٹیوٹ، گرافک ڈیزائنر۔ کہاں پہ ہوتی ہیں آپ؟ ایپ ٹیک انسٹیٹیوٹ۔ اچھا، ایپ ٹیک میں ہوتی ہیں اور گرافک ڈیزائنر ہیں۔ اوکے اوکے، چلیں ٹھیک ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے پارٹیسپینٹ کی جانب۔ جی آپ بتائیے گا۔ محمد شریف۔ محمد شریف۔ اچھا، اور کہاں پڑھتے ہیں آپ؟ میں پڑھتا نہیں ہوں، میڈیکل میں ہوتا ہے۔ اچھا، تو چلیں اب مجھے یہ بتائیے گا کہ اسلامک نالج رکھتے ہیں، یہ بتائیں۔ جی رکھتے ہیں۔ ہے آپ کی اسلامک نالج؟ چیزیں بتا سکتے ہیں خاص طور پہ؟ چلیں ہم بڑھتے ہیں اپنے تیسرے پارٹیسپینٹ کی جانب۔ کیا نام ہے آپ کا؟ فرجاد علی۔ فرجاد، کیا کرتے ہیں آپ یہ بتائیں؟ ابھی ریسنٹلی میں نے جو ہے ایم اے اپنا کمپلیٹ کیا ہے میس کمیونیکیشن میں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ چلیں ہم جو ہے ہمارے آج تینوں پارٹیسپینٹ جو ہے نا وہ بڑے ڈفرینٹ اور ڈائنامک اس کے لگ رہے ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ سوالوں کی درست جواب کون دیتا ہے۔ سب سے پہلے عائشہ کے پاس ہم چلتے ہیں۔ عائشہ تیار ہیں آپ؟ جی۔ آپ سے پہلے مرحلے میں 3 سوالات کروں گا۔ پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ قرآن پاک کی سب سے زیادہ سورتیں کس پارے میں آتی ہیں؟ 30ویں۔ 30ویں پارے کا نام بتائیں نا مجھے۔ اما پارہ۔ اما پارہ 30ویں پارے میں آتی ہے۔ اما پارہ بالکل درست جواب ہے۔ یہ تو آپ کا ایک سوال میں نے بالکل درست مان لیا۔ اب میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ 30ویں پارے میں کل کتنی سورتیں آتی ہیں؟ پہلا سوال تو آسان ہی ہوتا ہے نا ناظرین، اس کے بعد سے مشکل پہ جاتے ہیں۔ 27۔ 27؟ چلے میں آپ کو 3 وہ دیتا ہوں، 27، 37 یا 47۔ اب مجھے بتا دیں۔ انگلش میں بول سکتا؟ 27، 37، 47 بہت آسان ہے۔ 27، 37 اور 47۔ اردو میں آنی چاہیے چیزیں، جو اپنی اصل مادری زبان ہے نا اس کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ 27، 37 اور 37۔ 47۔ کون سا آپ نے کیا کہا؟ 37۔ 37۔ 37 کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ جب 27 آپ نے بولا تھا وہ گنتی چلو 27 سے آگے گنتی سناؤ مجھے۔ 27، 28، 29، 30۔ اس کے بعد اسکول میں 30 تک پڑھی تھی؟ 31۔ اس کے بعد 31، 32، 33، 34، جی۔ پھر 35، پھر 36، 37، 38، 39، 40، پھر 41، 42، 43، 44۔ آدھی اردو میں پڑھی، آدھی انگلش میں پڑھی ہے۔ ارے بیٹا جب آپ نے 30 تک پڑھی ہے تو پھر 31 بھی تو پڑھی ہوگی۔ کاؤنٹنگ زیادہ انگلش میں آتی ہے۔ کاؤنٹنگ پھر آگے انگلش میں، پھر ٹیچر بدل گئی اصل میں آپ کی۔ 30 تک جو ٹیچر تھی وہ اردو میڈیم تھی، 30 کے بعد جو ٹیچر آئی وہ انگلش میڈیم آ گئی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی ویسے ہمارے آصف بھائی کی شاگرد لگ رہی ہیں، وہ بھی کاؤنٹ ڈاؤن میں ذرا کافی۔ بہرحال یہ 37 بالکل درست جواب ہے بیٹا۔ ٹھیک ٹھیک مانتا ہوں۔ ہنسی مذاق تھوڑا سا چلتا رہے گا، ذرا روزے ہے نا تو انسان ہنستا مسکراتا رہے تو، اور ہمارا نام بھی مسکراتا رمضان ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے مائنڈ نہیں کیجیے گا، ہلکا پھلکا آپ کو چیئر اپ کرنے کے لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ ذرا ریلیکس ہو جائیں۔ چلیں اب تیسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا۔ مجھے بتائیے گا کہ سورۃ الفیل جو ہے وہ کس پارے میں آئی ہے؟ سورۃ الفیل پتہ ہے نا؟ سورۃ الفیل کون سی ہے؟ جی، ہاتھیوں۔ کون سی ہے؟ پہلی آیت بتائیں مجھے، سورۃ الفیل کی پہلی آیت کون سی ہے؟ ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں بہت زیادہ۔ یہ تو وہ صورتیں ہیں جنہیں ہم نہیں پوچھوں گا تو بے نہیں سے بتائیں۔ ہاتھی تک جب بتا دیا تو پھر کیوں نہیں بتا پا رہے؟ سورۃ الفیل یاد ہے آپ کو؟ چلیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یاد ہے یہ؟ 30ویں پارے میں۔ 30ویں پارے میں اس کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ اب میں آپ سے اردو میں نہیں پوچھ، بتائیں۔ 30۔ 30 بالکل درست جواب ہے۔ تینوں جواب آپ نے درست دے دیے۔ اب ہم پڑھتے ہیں اپنے دوسرے پارٹیسپینٹ کی جانب۔ تیار ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، آپ سے میرا پہلا سوال ہے، مجھے بتائیے گا
قرآن پاک کے مطابق ہر کام کی ابتدا کس چیز سے ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، یعنی اللہ کے نام اللہ سے. کے نام سے. درست جواب. دوسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے گا اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے یا وقت کی قسم کھائی ہے؟ سورہ کا نام بتائیں. نہیں معلوم؟ سورہ عصر میں، والعصر ان الانسان لفی خسر، یعنی بے شک قسم ہے عصر کی. عصر دور حاضر کو، زمانے کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم عصر لوگ عصر، اور عصر وقت کو بھی کہتے ہیں. بہرحال آپ کا ایک سوال غلط ہوتا ہے. اب ہم بڑھتے ہیں تیسرے اور آخری سوال کی جانب. مجھے بتائیے گا کہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کن صحابی کی صاحبزادی تھیں؟ ان صحابی کی شجاعت مشہور تھی اور آپ بہت زبردست سپہ سالار بھی رہے، اور آپ کی خلافت میں اسلام کا بڑا بول بالا ہوا. حضرت علی کرم اللہ وجہ. مجھے افسوس ہے جواب غلط. حضرت علی کرم اللہ وجہ تو آپ کے داماد تھے نا، ان کے تو آپ نے اپنی صاحبزادی دی ہوئی تھی. حضرت ام المومنین حضرت حفصہ جو ہے نا، وہ صاحبزادی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی لیے میں نے کہا کہ وہ ان کی بہادری شجاعت کے ساتھ ساتھ اسلام کا بہت بول بالا ہوا. بہرحال آپ کے 3 میں سے ایک سوال کا آپ نے درست جواب دیا. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے پارٹیسپینٹ کی. تیار ہیں آپ؟ ٹھیک. پہلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کس عمر میں اسلام قبول کیا تھا؟ اندازاً بھی بتا دیں گے. پیدا ہی مسلمان ہوئے تھے آپ نہیں، جس عمر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، تو جس طرح ایسے تو کبھی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بت پرستی میں رہے، نہ کفر میں رہے، نہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رہیں. یہ پورا خاندان بنی ہاشم جو تھا یہ کم از کم کفر سے اور بت پرستی سے اور شرک سے دور تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ اسلام جب قبول کیا تو آپ کی عمر کیا تھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کی؟ لیکن اصل میں یہ مقصد کوئز کا ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں تک معلومات پہنچائیں، لوگوں تک. دیکھیے بچوں میں سب سے پہلے قبول کیا تھا، اور اب آپ یہ سوچ لیں کہ 6 سال تھی. چلے میں آپشن آپ کو دے دیتا ہوں، 8 سال، 10 سال یا 12 سال. 8 سال تھی آپ کی. 8 سال تھی. 8 سال بالکل درست جواب ہے. یہ آپ کا جواب درست ہوتا ہے. اور اب ہم بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی جانب. پہلا سوال آپ سے کیا ہے، مجھے بتائیے گا کہ صفا و مروہ کی جو پہاڑیاں ہیں اسے کیا کہا گیا اللہ تعالیٰ نے؟ اسے کیا، جس سے یعنی ہم چونکہ عمرے میں سعی بھی کرتے ہیں تو ان کو کیا بتایا گیا ہے؟ ان پہاڑیوں کو اللہ کی کیا کہا گیا ہے؟ اللہ سے کیا نسبت دی گئی ان پہاڑیوں کو؟ صفا و مروہ کی پہاڑیاں جو کہ ہمارے لیے ایک اہم مقام رکھتی ہیں، اس لیے کہ حضرت بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ یا حضرت بی حاجرہ نے جو ہے وہ ان کے درمیان بار بار چکر لگائے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر ایڑیاں رگڑی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام وہاں پہ تھے. لیکن ان پہاڑیوں کو کیا گیا؟ جس طرح ہم عمرے میں صحیح کرتے ہیں نا، عمرے میں جب صحیح کرتے ہیں تو ان پہاڑیوں کے چکر لگاتے ہیں، 7 چکر لگاتے ہیں. تو صفا و مروہ کو اسپیشلی جو ہے نا ایک چیز کہی گئی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے کہا گیا. مجھے افسوس ہے آپ جواب نہیں دے سکے. صحیح جواب ہے شاعر اللہ کہا گیا. شاعر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے. چلیں اب میں آپ سے جو ہے وہ تیسرا اور آخری سوال کرنا چاہوں گا. مجھے بتائیے گا کہ عمرے حج کے دوران جب خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگاتے ہیں جسے طواف کہتے ہیں، اس جگہ کو کیا کہتے ہیں یہاں یہ طواف کیا جاتا ہے؟ طواف تو چکر لگانے کو کہتے ہیں نا، لیکن وہ جگہ کیا کہلاتی ہے جہاں خانہ کعبہ کے اطراف طواف کیا جاتا ہے؟ اس کا ایک خاص لفظ ہے. مقام ابراہیم کے پاس. مقام ابراہیم کے پاس نماز بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن طواف کی جگہ کو کہتے کیا ہیں؟ یعنی خانہ کعبہ کا وہ حصہ یا اس کے اطراف جہاں طواف کیا جاتا ہے اس کا ایک خاص لفظ ہے. آپشن چلے میں دے دیتا ہوں آپ کو. مجھے بتائیے گا مسعی،
مطاف یا وطاف؟ مطاف کہتے ہیں، مطاف۔ مطاف بالکل درست جواب ہے، مطاف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جہاں طواف کرتے ہیں اسے مطاف کہا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کا جو نام ہے، جب ہم جاتے ہیں خانہ کعبہ میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں، حرم میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطاف کا وہ آتا ہے کہ اوپر اپر میں جائیں گے، لوور مطاف میں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ بہرحال آپ نے 2 سوالوں کے درست جواب دیے ہیں، تو ابھی تک عائشہ جو ہے وہ سب سے آگے جا رہی ہیں، 3 سوالوں کے درست جواب دیں گے، ٹھیک ہے۔ عائشہ اب ہم آپ کی طرف دوبارہ آنا چاہیں گے، ٹھیک ہے، آپ تیار ہیں؟ جی آپ سے اس سیکنڈ راؤنڈ کا پہلا سوال، اچھا میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سارے بچوں سے ایک ہی لیول کے سوالات کیے جائیں، ان کو کہیں مدد اگر ہوتی ہے، ایک کو دیتا ہوں تو پھر سب کی مدد کرتا ہوں، ٹھیک۔ اب آپ سے دوسرے مرحلے کا پہلا سوال کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے گا کہ وہ کون سی سورہ ہے جس میں ابو لہب کا ذکر کیا گیا ہے؟ سورہ لہب۔ سورہ لہب بالکل درست جواب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اب آپ سے میں دوسرا سوال کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے گا کہ قرآن پاک کی ایک سورہ ہے جس میں چاند کا ذکر کیا گیا ہے، سورہ کا نام بتائیے۔ سورہ قمر۔ سورہ قمر۔ سورہ قمر بالکل درست جواب ہے۔ اور اب آپ سے میں تیسرا اور آخری سوال کر رہا ہوں، مجھے بتائیے گا کہ قرآن پاک میں غزوہ بدر کے لیے کیا لفظ استعمال کیا گیا ہے؟ غزوہ بدر کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا گیا؟ یاد ہے جی یہاں سیکنڈ راؤنڈ میں آپشن کسی کو بھی نہیں دوں گا، بتائیں۔ کچھ ریان آخر میں آتا، جی ریان آخر میں آتا ہے نام۔ نہیں، ریان نہیں آتا، مجھے افسوس ہے آپ جواب نہ دے سکیں، صحیح جواب ہے یوم الفرقان کا لفظ استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں 3 میں سے 2 سوالوں کے، ٹوٹل آپ نے 6 میں سے 5 سوالوں کے درست جواب دیے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ان سے تو آگے نکل گئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ فرجات سے آگے نکل پاتی ہیں نہیں، یہ دیکھنا ہوگا۔ چلیں آپ کی طرف آتا ہوں، ٹھیک۔ پہلا سوال آپ سے، مجھے بتائیے گا قرآن پاک کی پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ آپشن نہیں ہے؟ نہیں، اس میں آپشن نہیں دے رہا نا، پہلی وحی نازل ہوئی تھی، شہر کا نام بتا دو۔ غار ہرا۔ غار ہرا بالکل درست جواب ہے، ماشاءاللہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ اب آپ سے میرا دوسرا سوال ہے، مجھے بتائیے گا کہ یہ پہلی وحی لے کر کون آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کہ یہ پہلی وحی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے الفاظ پڑھ کے سنا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بالکل درست جواب ہے۔ اور اب ہم بڑھتے ہیں اپنے تیسرے کویشچن کی جانب، مجھے بتائیے گا کہ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نزول وحی کا واقعہ سب سے پہلے کس سے بیان فرمایا؟ نزول وحی کا یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس سے بیان فرمایا؟ حضرت خدیجہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بالکل درست جواب ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس راؤنڈ میں تو آپ نے 3 سوالوں کے درست جواب دیے، تو آپ کے ہوتے ہیں 4 سوالوں کے، 6 میں سے 4 سوالوں کے درست جواب دیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں فرجات کی جانب۔ فرجات تیار ہیں آپ؟ جی جی بالکل۔ مجھے بتائیے گا کہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا، جن کے حوالے سے ایک سورہ بھی موجود ہے قرآن میں، اور ان کی آل اولاد کے حوالے سے سورہ؟ سورہ عمران۔ سورہ عمران۔ پورا نام بتائیں نا، سورہ کا نام کیا ہے؟ سورہ والد صاحب کا نام کیا تھا؟ والد صاحب کا نام کیا تھا اور سورہ کا نام کیا ہے؟ دونوں میں سے کسی ایک چیز کا نام باقاعدہ بتائیں گے تو میں جواب درست مان لوں گا، بتائیں۔ سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران۔ آل کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ ان کی آل کے ان کی عمران نام تھا۔ چلیں درست مان دیتا ہوں، حضرت عمران، اور سورہ کا نام ہے آل عمران، ٹھیک ہے جی، ایک سوال آپ کا درست ہوتا ہے۔ دوسرا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، مجھے بتائیے گا کس نبی کے دور میں لوگ گائے کے بچھڑے کی پوجا کرنا شروع ہو گئے تھے؟ کس نبی کے دور میں لوگ گائے کے بچھڑے کی پوجا کرنا شروع ہو گئے تھے؟ وقت محدود ہے، میں اگلے اس پہ بھی جانا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام۔ مجھے افسوس ہے جواب غلط ہوتا ہے، صحیح جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ بنی اسرائیل جو قوم ہے نا، اللہ تعالیٰ کی بڑی پسندیدہ قوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑے مواقع دیے ہیں آگ کی پوجا اس بھی قوم کرتے کو، تھے وہ۔ کاش مسلمانوں کو بھی اتنے مواقع مل جاتے، تو آج ہم بھی بہت اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قوم ہوتے۔ بہرحال آپ کا جواب غلط ہوتا ہے۔ تھرڈ کویشچن کی طرف جاؤں گا، مجھے بتائیے گا
کہ زمانہ قدیم میں مصر کے بادشاہوں کا کیا لقب ہوا کرتا تھا. مصر کے جو بادشاہ ہیں نا, آپ نے دیکھے ہوں گے, جہاں ان کی ممی بھی موجود ہے, ان کا لقب کیا ہوا کرتا تھا. یعنی یہ عام لقب ہوتا تھا, یہ نہیں کہ کوئی ایک بادشاہ کا, یہی کہلاتے تھے وہ, جو ہم بھی محاورے میں استعمال کرتے ہیں کہ شہنشاہ. نہیں کیا, جو ہم بھی محاورے میں استعمال کرتے ہیں کہ یہ تو فلاں ہو گیا یار, یہ شخص تو ایسا ہو گیا. کچھ جگہوں پہ شہنشاہ کا بھی ذکر کیا ہے. چلیں, مجھے افسوس ہے آپ نہ بتا سکے. صحیح جواب ہے فرعون کہا کرتا. تو فرعون جو ہے نا, فیروز آف ایجپٹ, یہ مصر کے فرعون جو ہیں یہ وہاں سے نکلا ہے فرعونیت جو ہم سب میں آتی جا رہی ہے, اور وہیں سے نکلا ہے کہ بھئی آدمی فرعون ہو گیا. تو ناظرین اس طرح یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو آج کے جو پہلی فرسٹ نمبر پہ آنے والے ہیں آپ ہیں, اور آپ نے 4 سوالوں کی درست جواب دی ہے, آپ نے 3 سوالوں کی درست جواب دی ہے. تو سیکنڈ نمبر پہ ہمارے یہ والے بھائی آئے ہیں, اور آپ کو اب یہ گفٹس دیے جائیں گے. اور یہ جو گفٹس ہیں اس میں روح افزا کا گفٹ ہیمپر ہے, اور یہ ہے جناب آپ کا میڈی کیم کا گفٹ ہیمپر, اور ایک نیلسن کا گفٹ ہیمپر یہ دیا جائے گا. تو سب سے پہلے نمبر 1 پہ آنے والے آپ کے لیے جو ہے نا عائشہ, یہ آپ کے لیے روح افزا کا گفٹ ہیمپر ہے. آپ کے لیے سیکنڈ نمبر پہ آنے پہ میڈی کیم کا گفٹ ہیمپر ہے, اور تھرڈ نمبر پہ یہ نیلسن پینٹس رنگ زندگی کا. آپ نے بھی اچھا کھیلا لیکن تھوڑا سا لاسٹ میں ذرا سا مسئلہ رہا. پہلا ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے آج کا یہ سیگمنٹ اپنے اختتام پر پہنچتا ہے, علم و آگہی. اور یہاں اس کے بعد ہم جو ہے نا آپ کی خدمت میں جو نیکسٹ سیگمنٹ پیش کریں گے وہ ہے صحت کا, روزہ اور صحت کا. اور ہمارے ساتھ آج موجود ہوں گے حکیم شاہ نذیر صاحب, جن سے ہم جانیں گے مختلف پیٹ کی بیماریاں, روزے میں جو مسائل ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بہت زبردست ٹپس دیتے ہیں. کہیں نہ جائے گا. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ.